بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہم ویڈیو شروع کر رہے ہیں جو کہ اسلامیات کی باب سوم کا سبق نمبر 2 جو کہ دعوت تبلیغ۔ یہ سیریز ہم نے ایٹا کی آنے والی متوقع جو نوکریاں ہیں اساتذہ کی اس کے لیے شروع کر رہے ہیں، اور یہ کورس جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ کلاس 4 سے لے کے کلاس 10 تک سارا کورس انکلوڈ ہے، شامل ہوگا آپ کے پی ایچ ڈی، قاری، اے ٹی 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 ڈی ایم پی ڈی، اس کے علاوہ سی ٹی، سی ٹی آئی ٹی اور ایس ایس ٹی کے تینوں جو گروپس ہیں، جنرل میتھ فزکس اور بایو کیمسٹری میں جو اسلامیات کا پورشن ہے وہ اس میں سے ہی موسٹلی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دعوت تبلیغ سے جو خاص خاص ایم سی کیوز ہیں وہ پڑھیں گے۔ دعوت تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کا کیا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، تبلیغ دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا۔ تمام انبیاء کا یہی تھا کہ اللہ کے دین کی طرف آئیں اور اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میرے دین کی طرف دعوت دیں۔ اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم پر اس حکم پر پورا عمل کیا، اور حکم ہے، یہ حکم لکھا ہوا ہے، حکم پر پورا عمل کیا اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا۔ پہلی وحی کے نزول کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے کچھ عرصہ بعد، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ دوسری وحی کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت خدیجہ جو کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی، آپ کی زوجہ بھی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے دوست بھی تھے اور مردوں میں سب سے پہلے۔ حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی جو کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 آیات تھی اور اس میں علم کی اہمیت کا ذکر تھا، جبکہ دوسری وحی میں کیا تھا؟ یہ ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ پہلی وحی کا تو اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، دوسری وحی کا نہیں پتہ ہوتا۔ دوسری وحی میں سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی۔ کتنی آیات نازل ہوئی؟ 7 آیات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا۔ شروع میں کیا کیا؟ رازداری سے کام کیا اور صرف قریبی ساتھیوں کو دعوت پیش کی۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً کتنے سال جاری رہا؟ 3 سال جاری رہا۔ کتنے سال جاری رہا خفیہ تبلیغ کا؟ 3 سال۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز کاروں کی طرف سے اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ جب خاندان کے لوگوں کو دعوت کا بولا تو حضرت علی نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ نبوت کے چوتھے سال، 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، چوتھے سال کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف برداشت کی۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور صحابہ کرام کو بھی۔ اچھا، یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کھانے پر بلانے کی دعوت ذوالعسیرہ کہتے ہیں۔ دعوت کو ذوالعسیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعوت کو ذوالعشیرہ کہتے ہیں، ذوالعشیرہ،
ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آتے ہیں جی جناب علی. اس کے بعد جب کفار نے دیکھا کہ ان کا ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے تو سب نے مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا آپ اپنے بھتیجے کو دین کی دعوت سے روکیں اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. کفار نے کیا کہا حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے کو دین کی دعوت تبلیغ سے روکیں یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں. حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھتے ہیں تو تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا جی آپ جو چاہیں کریں میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب نے آخری سانس تک اس کو نبھایا. اچھا جی. اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کریں. ٹھیک ہے. اور راستے میں آنے والی ہر مشکلات پر صبر کریں, مشکلات سے گھبرا کر نیکی کا راستہ ترک نہ کریں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو میں سیٹ کر دوں. یہ جی. تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا. اس کے بعد آگے مشق پہ چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا شروع کیا. کب شروع کیا؟ دوسری وحی کے بعد. کس کے بعد؟ دوسری وحی نازل ہوئی تو دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا بولا گیا. ٹھیک ہے. دوسری وحی کے بعد بلانا شروع کیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام رازداری سے کیا, خفیہ یعنی کہ رازداری سے. قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ صورت الشورى. کون سی صورت میں؟ صورت الشورى. یہ یاد رکھنا ہے. اس طرح کا اگر آ گیا یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں, یاد رکھنے مشکل ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو پڑھنا لازمی ہے. خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا. کتنے سال تک؟ 3 سال تک جاری رہا. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانے پر بلایا. نے خاندان کے لوگوں کو. خاندان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. ٹھیک ہے. یہ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف برداشت کی. تکالیف. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. کس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا؟ حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق بھی پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.